السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سب خیریت سے ہوں گے اور ایز یوزول رمضان کے دن گن رہے ہوں گے۔ کتنے دن گزر چکے، کتنے باقی رہ گئے۔ ہر گزرنے والا دن اپنے پیچھے یادیں چھوڑ کے جاتا ہے اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور مجھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو کہ علم پہ مبنی ہے ملتی ہوگی، یقیناً ملے گی۔ چلیے دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن واتقوا اللہ یعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ میرا اللہ، آپ کا اللہ ہر چیز کا جاننے والا علیم ہے۔ علیم سے ہی علم ہے، نالج ہے۔ اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور یہ علم کا جو سفر ہے پتہ نہیں کتنی گھڑیاں رہ گئی ہیں، کتنے دن رہ گئے ہیں، لیکن تیزی سے گزر رہا ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ اس کو غور سے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس پہ عمل سمجھنے کے بعد ہی آتا ہے، اور پھر انشاءاللہ صدقہ جاری سمجھ کے اس کو آگے بڑھا دیں گے۔ علم ہے کیا؟ علم ہم نے سمجھا کہ نالج ہے، کسی چیز کی جانکاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ آج ہم سورہ زمر آیت نمبر 9 پہ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 9 سورہ زمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں پلیز قرآن کھول لیجئے، اس آیت کو آپ خود بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور دل کی آنکھ سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اثرات دوسرے ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن ہوا قانتا آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ کتنی پیاری ڈیفینیشن اللہ نے بتائی ہے اس میں، کتنی خوبصورتی سے جاننے والا اور نہ جاننے والا، علم رکھنے والا اور جو علم سے نابلد ہے، ڈیفینیشن بتائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں بیان کر رہے ہیں کہ کیا وہ فرمانبردار جو رات کی گھڑی میں سجدہ کرتا ہے اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے والا، اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہونے والا، آخرت سے ڈرنے والا اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ یہ چاروں چیزیں جو بتائیں اللہ نے رمضان میں، جب میں اور آپ دل سے کوئی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یہ چاروں بائی ڈیفالٹ ہم میں ہوتی ہیں، بس اس کو محسوس کرنا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑے عبادت گزار ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، صحیح بات ہے، اللہ ان کو پورا اجر دے گا ان کا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صفت سب میں ڈالی ہے، بس مجھے اور آپ اس کو محسوس کرنا ہے۔ آپ بھی رات کو کھڑے ہوتے ہیں گے، دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، تہجد میں بھی لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کی ان آیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا، کہ اللہ ایسے بندوں کو کس طرح سے پکارتے ہیں، کتنی خوبصورتی سے کہنا، وہ فرمانبردار جو رات کی گھڑیوں میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے ملاقات کی توقع کرتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، مانگے رات کو، اے اللہ زمین و آسمان میں جو کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، میں رات کی گھڑی آپ کے پاس آیا آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگنا شروع کریں، اور بہت جلد بعض وقت تو اسے جواب بھی آ جاتا ہے۔ جواب جتنا جلدی آتا ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس کی ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ اپنا تزکیہ کتنی جلدی کرتے ہیں، تزکیہ نفس، اپنے دل کو برائی سے پاک کر لیں، صاف کر لیں۔ صاف اور محفوظ جگہ پہ اللہ تعالیٰ قیام پسند کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جو میرے پاس رات کو آتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، میری رحمت کو امیدوار ہے، کیا وہ اور جو یہ نہیں کرتا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ بالکل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب کے سوا کوئی یہ بات نہیں جانتا۔ اولو الالباب کی ڈیفینیشن قرآن میں ہی ہے، بلکہ سورہ زمر ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے 9 پڑھی ہے اور 18 میں ہی اس کا تذکرہ آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اولو الامر کی ڈیفینیشن دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور احسن کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ،
وہی ہیں جن کے اللہ نے ہدایت کی، اولئک هم اولو الالباب، اور وہی تو اولو الالباب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے جو بندے بندیاں بہن بھائی دوست احباب جو بھی آئے ہوئے نا، ان کو ایک راز کی بات بتائی ہے، اوپن راز، اوپن سیکرٹ ہے یہ، کہ جو غور سے سنے گا، جو غور سے سنے گا کس کو، اللہ کی باتوں کو اور اللہ کے کلام کو، پھر اس میں سے ایکسٹریکٹ کرے گا کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس میں کون کون سی باتیں کی مجھے اتباع کرنی ہے، کن کن چیزوں کو فالو کرنا ہے بھرپور انداز میں۔ ایسے لوگ جب کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہدایت لازم آتی ہے، اور اللہ ان کو اولو الالباب کہتا ہے۔ کیوں نہیں کوشش کرتے میں اور آپ کہ اللہ ہمیں اس میں شامل کر لے؟ ہم ہو سکتے ہیں، اللہ نے مجھ میں اور آپ میں یہ کوالٹی ڈالی ہے، بس میں اور آپ تھوڑی سی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں۔ اللہ پہ 100% کانفیڈنس کے ساتھ اللہ سے بات کریں کہ اللہ یہ چیز ہے، آپ میرے لیے اس کو ممکن بنائیے، مجھے آپ کا قرب چاہیے، اللہم اجعلنی من المقربین، یہ دعا ہے کہ اللہ مقربین میں شامل کر لے۔ کوشش کرتے ہیں۔ ایک دو آیتیں پڑھ لیتے ہیں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63-64۔ سورہ فرقان ہمیں پتہ ہے نیکی و بدی کی تمیز کرنے والا، اور جو ہم نے پڑھا سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں کہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن میں کیا ہے؟ فرقان، جو مجھے اور آپ کو رائٹ اور لیفٹ کی تمیز بتا دیتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے آپ کے لیے اگر اس راہ پہ آتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم جاہلون قالوا سلاما، اور رحمان کے بندے تو وہی ہیں جو زمین پہ انکساری سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تم پہ سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفینیشن بتائی ہے، علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے بعد رحمان کے بندے بنیں گے۔ رحمان کے بندوں کی ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو اپنے رب کے لیے سجود و قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ 39 کی 9، 39 کی 18 اور 25 کی 62-63 لنکڈ ہیں، ایک آیت کو دوسرے آیت سے جوڑی ہے۔ قرآن میں ربط ہے، پورے کا قرآن ایک ربط کے ساتھ ہے۔ سچویشن کے حساب سے میں آپ یا کوئی بھی جب بھی قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، قرآن اس کو اپنی آغوش میں لے کے اس کو سمجھاتا ہے۔ چلیں ایز یوزول پڑھنے میں سننے میں سمجھنے میں غلطی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں، آپ بھی معاف کیجیے گا۔ زندگی بخیر کرتے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔